پاکستان کی سیاست پینڈولم کی طرح رہی ہے۔ اس کا جھکاؤ کبھی فوجی آمریت کی طرف ہو جاتا ہے تو کبھی جاگیردارانہ جمہوریت کی طرف، لیکن عوام کے لیے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یا تو وہ فوجی آمروں کے ظلم و ستم کو برداشت کریں یا موروثی خاندانوں کی سیاست پر اجاراداری، ان کی سازشوں اور کرپشن کو برداشت کریں۔ قیام پاکستان کے بعد سیاستدانوں نے عوام کو ایک نظریہ کے جال میں پھانس کر ذہنی طور پر غلام بنا رکھا ہے، اور یہ نظریہ دونوں حکمران طبقوں کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ اگر کوئی اس نظریہ کے خلاف تنقید کرتا ہے یا چیلنج کرتا ہے تو اسے ملک دشمن قرار دے دیا جاتا ہے، اور اس نظریہ کو مقدس بنانے کے لیے ہمارا تعلیمی نظام اور میڈیا پوری طرح سے سرگرم ہے، اور لوگوں کا ذہن اس قدر مفلوج ہے کہ وہ اپنی غربت، مفلسی، بیماری، بے روزگاری میں اس حقیقت کو تسلیم کیے ہوئے ہیں۔ روایات ایک خاص ماحول اور وقت میں پیدا ہوتی ہیں۔ روایات کے پیچھے آباء و اجداد کے تجربات شامل ہوتے ہیں۔ زمانہ جدت کا محتاج ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد قدیم روایات کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ وقت زمانہ کی ضرورت و تقاضے کے تحت نئی روایات پیدا کریں جو ہمارے موجودہ حالات کے موافق ہوں۔ قدیم روایات آج بھی اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہیں، مثلاً جاگیرداری، جاگیردارانہ کلچر، مذہبی انتہا پسندی، عورتوں کا کم سماجی رتبہ، ہیرو ورشپ اور فوجی آمریت، اور یہ تصور بھی عام ہے کہ طاقت اور جبر کے ذریعے عوام کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور وقت کی ضرورت ان روایات کو پیدا کرنا چاہیے۔ مثلاً عورتوں کو سماجی رتبہ بلند کرنا، اقلیتوں کے حقوق، مذہبی رواداری، ریاست کے مذہبی معاملات میں غیر جانبداری، نوکرشاہی کی مراد کا خاتمہ، معاشی خوشحالی، روزگار، صحت، تعلیم، ادب، آرٹ میں ترقی ہو تاکہ معاشرہ اپنی درست سمت کا تعین کر سکے۔ تاریخ میں ہمیشہ قدیم اور جدید روایات کے درمیان تصادم رہا ہے۔ اس وقت بھی ریاست اور حکمران طبقے مذہب اور ریاست کا سہارا لے کر قدامت پرستی اور قدیم روایات کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور قدامت پرستی کو استحکام دینے کے لیے قدامت پرست دانشور مصروف ہیں جو ریاست کی مراد سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن جدید تعلیمی یافتہ جو اپنی کمزور اور مدھم آواز میں سماج کو بدلنے میں مصروف ہیں، وہ احتجاج تو کرتے ہیں مگر صدیوں کی ذہنوں پر جمی ہوئی کائی کو مٹنے میں، صاف ہونے میں کافی وقت درکار ہوگا۔ پاکستان کے سماج میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ قدامت پرستانہ خیالات لوگوں کے ذہنوں پر حاوی کیوں ہیں اور جدید نظریات لوگوں کے لیے اجنبی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تبدیلی کے ایجنٹوں کو آہستہ آہستہ کمزور کیا گیا۔ تبدیلی کے ایجنٹوں میں سب سے اہم عنصر طالب علم ہوتے ہیں جن کے سامنے ماضی نہیں مستقبل ہوتا ہے۔ یہ نوجوان جوش و جذبے سے معمور ہوتے ہیں، نوجوان جدید نظریات سے متاثر ہوتے ہیں تو ایک نئی دنیا کا تصور پیش کرتے ہیں۔ 1960 کی دہائی میں طالب علموں کی تحریک جاندار رہی۔ یہ فوجی آمروں کے خلاف بھی لڑے تو لوگوں کو ملک کے اندرونی اور بیرونی مسائل پر آگاہی بھی دی، لیکن ایوب خان نے طلبہ یونین پر پابندی لگا دی، سخت اقدامات اٹھائے اور طلبہ کی توانائی، طاقت اور انقلابی سرگرمیوں کو ختم کر دیا گیا۔ جب طلبہ روایتی سیاسی جماعتوں میں شامل ہوئے تو وہ نظریاتی سیاست کی بجائے قدامت پرستانہ سیاست کا حصہ بن گئے۔ تبدیلی کا دوسرا اہم عنصر مزدوروں کا ہوتا ہے۔ پاکستان کے ابتدائی دور میں ٹریڈ یونینز بڑی فعال اور مضبوط تھیں، لیکن ان کو ریاستی جبر اور ظلم کے ذریعے اس قدر کچل دیا گیا کہ ان میں دوبارہ سے ابھرنے کی ہمت نہیں رہی۔ پاکستان میں چونکہ جاگیردارانہ نظام اور جاگیردارانہ جمہوریت ہے، اس جاگیردارانہ نظام کی وجہ سے کسانوں کی تحریک کمزور تھی، ریاستی طاقت کے ذریعے عورتوں کی مزاحمت کو دبایا گیا، تو دوسری جانب اقلیتوں نے اپنے حقوق کی بات کی تو ان کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت بھری۔ دانشوروں کو ریاست نے انعامات، خطابات سے نوازا، ان کی سرپرستی کے لیے ریاست نے ادارے بنائے۔ تعلیم یافتہ طبقہ سماج کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن سماج کی تبدیلی کے لیے محنت، قربانی اور تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ متوسط طبقے کے پیشہ ور لوگ، ڈاکٹر، انجینئرز اور اساتذہ ملک سے ہجرت کر کے چلے گئے، اپنے سماج کو تبدیل کرنے کی بجائے ترقی یافتہ معاشروں کا حصہ بن گئے۔ پاکستان میں جو لوگ رہ گئے ہیں وہ اپنی معاشی زندگی کو بہتر بنانے میں مصروف ہیں۔ سیاسی جماعتیں سماج میں تبدیلی کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں، لیکن پاکستان میں قدامت پرست سیاسی جماعتوں کا تسلط ہے۔ مذہبی سیاسی جماعتیں ہوں یا نام نہاد لبرل سوچ رکھنے والی جماعتیں، سب نے اقتدار میں آنے کے بعد فرسودہ قوانین اور روایات کو برقرار رکھا ہے۔ ان سب نے نظریہ پاکستان، پاک فوج کی برتری اور مذہبی انتہا پسندی کو سراہا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور پاکستان میں سیاسی جماعتیں خاندانوں کی جاگیریں بن گئی ہیں۔ لیڈرشپ موروثی طور پر ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہے۔ ان کے سربراہ اپنے کارکنوں کو مزارع سمجھتے ہیں۔ اس تسلسل میں معاشرے میں تبدیلی کے آثار نظر نہیں آتے۔ قدیم اور جدید روایات میں جنگ جاری ہے، لیکن جدیدیت شکست خوردہ ہو رہی ہے۔
پاکستان میں لوگ حکمران طبقوں کی کرپشن اور نااہلیت سے تنگ تو بہت آ چکے ہیں، ریاست کے جبر تلے اپنی توانائی اور طاقت کھو چکے ہیں، لیکن عوام کے سامنے تبدیلی کے دو راستے پیش کیے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ ریاست کو مکمل طور پر مذہبی بنا کر شریعت کا نفاذ کیا جائے، اور یہ لوگوں کے سامنے مثالی معاشرے کی تصویر ہے، اور لوگوں کے سامنے ماضی کی شان و شوکت پیش کی جاتی ہے جو ان کے ذہن میں جڑ پکڑ گئی ہے، اور سیاسی جماعتیں اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کا وعدہ کرتی ہیں۔ بائیں بازو کی پارٹیاں یعنی کمیونسٹ پارٹیاں جو ریڈیکل نقطہ نظر رکھتی ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ جاگیرداری اور قبائلی نظام کو ختم کیا جائے، ریاست کو مذہبی طور پر غیر جانبدار بنایا جائے، ریاست ہر شہری کی تعلیم، صحت، روزگار اور رہائش کی ذمہ داری لے تو ملک میں خوشحالی آئے گی۔ پاکستان میں بائیں بازو کی پارٹیاں تو بہت موجود ہیں، اتنے ترقی پسند منشور کے باوجود لوگ جاگیرداروں اور کرپٹ سیاستدانوں کا ساتھ کیوں دیتے ہیں، اور بائیں بازو کی پارٹیاں مقبولیت حاصل کیوں نہیں کر سکیں؟ آخر اس تلخ امیز رویے کی اہم وجوہات کیا ہیں؟ سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں اشرافیہ یا جاگیرداروں، پیروں اور سجادہ نشینوں کی افضلیت بیٹھی ہوئی ہے، یعنی جن لوگوں کے پاس دولت، جائیداد اور اثر و رسوخ ہے، وہی صحیح ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس قدامت پسندانہ سوچ کے نتیجے میں یہ رہنما قدیم روایات کا تحفظ کرتے ہیں۔ بائیں بازو کی جماعتیں یعنی کمیونسٹ جماعتوں کے خلاف منفی پروپیگنڈے کا آغاز کلونیل دور سے ہی ہو گیا تھا۔ دانشوروں اور سیاستدانوں نے کمیونسٹوں کی بھیانک تصویر عوام کے سامنے پیش کی۔ یہ لوگ لادین ہوتے ہیں، حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں رکھتے، اخلاقی اقدار اور خاندانی روایات کو پامال کرتے ہیں۔ یہ منفی پروپیگنڈا جب عوام میں مقبول ہوا تو عوام کو تلقین کی گئی کہ ان سے دور رہا جائے۔ ان جماعتوں کو غیر قانونی قرار دے کر کارکنوں کو جیل میں ڈالا گیا۔ پاکستان سر جنگ میں مغربی بلاک میں تھا، اس وجہ سے کمیونسٹ پارٹیاں اور ان کے افراد روس کے ایجنٹ اور ملک دشمن بن گئے، اور پابندیوں کی وجہ سے یہ لوگ ایک عوام تک رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ ان کی نقل و حرکت پر ایجنسیاں ہر وقت نظر رکھتی تھیں۔ جب روس کو زوال آیا تو کمیونسٹوں کو شدید دھچکا لگا، کیونکہ کمیونزم ہی وہ نظریہ تھا جس کی سچائی پر انہیں یقین تھا، جس کی خاطر انہوں نے پابندیاں اور اذیتیں برداشت کی تھیں۔ روس کے زوال کے بعد بائیں بازو کی جماعتوں نے بہت کچھ سیکھا۔ اب یہ جماعتیں ہدایات کے لیے باہر کی جانب دیکھنے کی بجائے اندرونی طور پر اپنے حالات کو دیکھنے لگیں۔ پاکستان کے موجودہ حالات میں بائیں بازو کی پارٹیوں کے پاس پورے مواقع ہیں کہ وہ مارکسزم کی آئیڈیالوجی کو ایسے حربے کے طور پر استعمال کریں کہ وہ پاکستان کے سماج اور اس میں ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھ سکیں۔ پاکستان کو ایسے بائیں بازو کی پارٹی کی ضرورت ہے، اس کا ڈھانچہ اور تشکیل حالات کے مطابق ہو۔ پارٹی کو محض سیاسی نعروں، جذباتی تقریروں کے بجائے ٹھوس نظریاتی اور فکری مواد مہیا کرنا چاہیے۔ اگر دانشوروں کا سیل قائم کر دیا جائے جو موجودہ حالات کا تجزیہ کر کے عوام کو فکری مواد دے، لہٰذا اس فکر اور نظریہ کے لیے ضروری ہے کہ موسیقی، آرٹ، تھیٹر اور فلم کا سہارا لیا جائے۔ اگر معاشرے کا تجزیہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ قدیم اور جدید روایات میں قدامت پرستی کا پلڑا بھاری ہے۔ لوگ قدیم روایات میں جکڑے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں، چونکہ معاشرہ تخلیق کی بجائے تقلید کا قائل ہے جس میں سوچنے اور غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو لوگ ان مستحکم قدروں سے بغاوت کرتے ہیں وہ مجرم بن جاتے ہیں۔ جب معاشرہ تقلید کے راستے کو اختیار کرے تو معاشرے میں مفکر، فلسفی اور دانشور پیدا نہیں ہوتے جو فرسودہ روایات کو چیلنج کر سکیں، جو لوگوں کے ذہنوں میں تہلکہ مچا دیں اور معاشرے کو آگے کی جانب لے جائیں۔